السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ رب العزت آل محمد کی محبت، آل رسول کی محبت اسی ایمان والے کو عطا کرتا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ پیارے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ انہی کے دل میں آل محمد کی محبت ڈالتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی محبت ڈالتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت ڈالتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی محبت دلوں میں منتقل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت دل میں ڈالتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کے دل پاک ہوتے ہیں، دل میں بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، اس میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ ذی الحجہ، ذی القعدہ، محرم، یہ سب حرمت والے مہینے ہیں، اور اسی مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کربلا بلایا گیا، کوفہ بلایا گیا، تو ان کو خطوط لکھے گئے کہ آپ آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی باتوں میں آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو اس لیے گئے تھے، وہ کہتے بیعت کریں گے آپ کے ہاتھ پر، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام چلے گئے، وہاں پر پھر پتہ چلا، امام حسین علیہ السلام کو راستے میں پتہ لگ گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بڑی تکلیفیں دی اور شہید کر دیے گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام پھر بھی آگے چلے گئے، اور کربلا میں جب پہنچے تو وہاں پر تو منظر ہی الٹا تھا۔ جن لوگوں نے خط لکھ کر بلائے تھے، وہ سب اپنی زبان سے مکر گئے، اور مکر گئے کہ ہم نے آپ کو خط نہیں لکھے تھے، ہم نے آپ کو یہ خط نہیں لکھے تھے، اور ہم نے آپ کو نہیں بلایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح تم میرے باپ کو دھوکہ دیا، میرے باپ کو دھوکہ دے کے شہید کر دیا، ایسے تم مجھے بھی شہید کرنا چاہتے ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں فرما دیا تھا، حسن حسین میری دنیا کی بہار ہے، حسن حسین وہ ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کئی موقع پہ کہا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے نواسے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے۔ اس کے بعد امام حسن حسین اتنی بڑی سرداری پا چکے، اتنا بڑا رتبہ پا چکے، اتنی بڑی شان پا چکے، لیکن کبھی تکبر نہیں آیا، کبھی بڑا پن نہیں آیا۔ ایک دفعہ جنازے سے آ رہے تھے، کسی کے جنازے سے آ رہے تھے، تو راستے میں امام حسین بیٹھ کے ایک جگہ تھک گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے جوتوں کو صاف کرنے لگے، اپنا رومال اتار کر ان کے جوتے صاف کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام فوراً ہٹ کے کہے کہ یہ کیا کر رہے، آپ یہ نہ کرے، آپ بڑے ہیں مجھ سے، ایسا نہ کرے۔ نہیں بھتیجے، مجھے کرنے دے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، تیرا بھائی حسن جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ تو وہ تو ایسے تھے کہ خدمت کیا کرتے تھے اہل بیت کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن حسین کو وظیفہ دیا
زیادہ وظیفہ دیا۔ حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو اتنا وظیفہ نہیں دیا جتنا اور حضرت امام حسین حسن حسین کو دیا۔ تو حضرت عبداللہ چھوٹے تھے، انہوں نے تلاش کرا کہ ابا جان یہ آپ اتنا زیادہ حسن حسین کو وظیفہ دے رہے ہو، حالانکہ انہوں نے تو احد میں بھی شرکت نہیں کری اور انہوں نے بدر میں بھی شرکت نہیں کری، اب اتنا ہی زیادہ ان کو وظیفہ دے رہے، اور ان کو اپنی حکومت میں جو وظیفہ ان کو باندھ دیا، مقرر کر دیا ہر مہینے اتنا وظیفہ ان کو ملے گا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے عبداللہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم جانتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو حسن حسین کی جو ماں ہے وہ تیری ماں سے بہتر ہے، حسن حسین کے جو والد ہیں مولا علی تیرے والد سے بہتر ہے، اور حسن حسین تجھ سے بہتر ہے، تو حسن حسین کا مقابلہ کرتا، حسن حسین کا مقابلہ نہ کر، ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اونچی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو رات کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، پیار کر رہے تھے، پھر کہنے لگے ابو ہریرہ ان کو گھر چھوڑی آؤ، گھر پہ پہنچا دو انہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے میں ان کو لے جانے لگا، اندھیرا تھا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بجلی اٹھی اور روشنی ہوئی، اور وہ حسن حسین جب چلتے رہے سیدہ فاطمہ کے گھر تک پہنچنے تک، اور سارے راستے میں روشنی آسمان سے آتی رہی، حسن حسین کو راستہ دکھاتی رہی، کہیں گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، چھوٹے بچے ہیں، اور جب گھر تک پہنچ گئے جب جا کے وہ روشنی ختم ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، حسن حسین تو وہ ہے کہ جن سے درختوں میں بھی پیار کیا ہے، میرے نبی نے تو پیار کیا ہے، میرے نبی کی محبت و سم محبتوں پہ بھاری ہے۔ میرے بھائیوں، تکلیف بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہے، بدبختوں نے، شیم اللعین بدبخت نے، ابو عبید اللہ بن زیاد نے، آج بھی ایسے بدبخت ہے جو روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یزید کو اچھا کہہ کر اور یزید کا دفاع کر رہے ہیں، آج بھی سے بدبخت لوگ ہیں جو عبید اللہ بن زیاد کی اولاد میں سے، شمر کی اولاد میں سے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت امام حسین نے بغاوت کی ہے یزید کے خلاف، اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ او توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور میرے بھائیو، رات میں نے دیکھا فیس بک کے اوپر ایک ہنسی کی وہ لگایا، وہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین چلے تھے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، یہ دیکھو پھر کیا ہوا۔ وہ بدبخت نے ہنسی کا وہ لگایا تھا، افسوس ہے، افسوس ہے، آج بھی روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، خوف خدا کرو، اللہ کا خوف کرو، نبی کے نواسوں کی بڑی شان ہے، حسن حسین کی بڑی شان ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے دلوں میں محبت ہے ان کے لیے بہت زیادہ، ہم بہت پیار کرتے، کیوں نہ کرے، ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ ایسے بدبخت لعین لوگ جو آج بھی یزید کا دفاع کر رہے ہیں، اسے حالانکہ امام حسین حق پر ہے، یزید غلط تھا، یزید غلط ہے۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے بھی آل محمد کے ساتھ کربلا میں ظلم کیا، جنہوں نے بھی امام حسین کے ساتھ ظلم کیا، ان کی 72 لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ بڑی کتے کی موت مرے ہیں، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، وہ سارے لوگ اندھے ہو کے مرے ہیں، تڑپ تڑپ کے مرے ہیں، اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا ہے اور ذلت کا مقام بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، جو آل رسول کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں، قیامت میں اللہ کے نبی سے قبول نہیں کرے گے جو حسن حسین سے محبت نہ کرتا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمائے ہیں، یا اللہ حسن حسین جنت کے جو ان کا سردار ہے، فرمایا یا اللہ جو حسن حسین سے پیار کرے تو ان سے پیار فرما، اور جو حسن حسین سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ میرے بھائیو، یہ تو اونچی ہستی ہے، ان کے نام بھی جنت سے لائے گئے، ان کے جوڑے بھی جنت سے لائے گئے، جن کو بلندی اللہ نے خود دی ہے، اللہ نے خود ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں یا کون ہوتا ہے بدبخت جو حسن حسین پہ بھوکے، ان پہ بغاوت کا فتویٰ لگائے۔ کربلا میں بھی ایسے لائن بدبخت لوگ تھے جنہوں نے جب امام حسین کے لیے فتوے جاری کیے، وہ کہنے لگے کہ حسین کو قتل کرنا ٹھیک ہے، حق ہے، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک یزید کے خلاف بغاوت کی ہے۔ آج بھی اسی کی اولاد میں سے، عبداللہ بن سبا کی اولاد میں سے ہے جو یزید کو ٹھیک کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یزید کو ہم ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ واقعہ حرہ کیا ہم بھول گئے؟ واقعہ حرہ ہم بھول گئے؟ اس نے کتنا مدینے کے اندر ظلم کروایا، 3 دن مدینے میں مسجد نبوی کی بے حرمتی رہی، گھوڑے باندھے گئے، کتنے صحابہ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا۔
شرابیں پی گئی، زنا کیا گیا، کیا واقعہ ہر بھول گئے کہ یزید کے کارنامے ہمارے سامنے نہیں ہیں تو آج ہم ان کا دفاع کریں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے، ہم امام حسین کا دفاع کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو، ہم کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے جو ہو سکا، ہم سے جو ہو سکا ہم نے، اللہ یا رسول اللہ، ہم نے تیرے حسین کا دفاع کیا تھا، ہمارے پر کوئی نہیں ہے، ہمارے سے بالکل کھورے ہے، خالی ہے، بالکل خالی، کوئی نہیں کیا نہیں ہمارے پر، لیکن یا رسول اللہ ہم نے تیری آل سے محبت کی ہے، تیرے نواسوں سے محبت کی ہے، تیرے نواسوں سے کبھی بغض نہیں رکھا، تیرے نواسوں سے کبھی نفرت نہیں کی، تیرے نواسوں سے ہمیشہ محبت کی ہے، یا رسول اللہ ہمارے اسی محبت کے صدقے میں آل محمد کے صدقے میں بخش دے، ہماری بخشش کر دے۔ میرے بھائیوں، میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، جو یزید کو بے قصور کہتے ہیں، جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں، یہاں تو یزید کا دفاع کر کے بچا لے گے لوگوں کے، لیکن بات سن لے، اللہ سے نہیں بچا سکتے، اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد جب وہ امام حسین کا سکٹا وصل رہا ہے تو یزید اگر سچی ہوتا، اس علم میں آل رسول کی محبت ہوتی، امام حسین کی محبت ہوتی، تو وہ ان کو برطرف کرتا نا، عبید اللہ بن زیاد کو برطرف کرتا اور شمر کو برطرف کرتا، ان کو نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، خاموشی اختیار کری، انہیں کوئی برطرف نہیں کیا، انہیں کوئی حکومت سے معزول نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو ہم کیسے یزید کا دفاع کریں؟ انہیں تو واقعہ ہرا کا واقعہ ہوا، اور کتنے واقعے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، لیکن یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نشانہ نہ بنایا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ باپ، ضروری نہیں کہ بیٹا بھی اچھا ہو، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، ان کا بیٹا کنعان کافر ہے، ایمان نہیں لایا، اسلام نہیں لایا، نبی نے دعوت دی لیکن نہیں قبول کرا، کہ میں یہاں چڑھ جاؤں گا، وہاں چڑھ جاؤں گا، ادھر چڑھ جاؤں گا، ادھر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نہیں بیٹا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو پانی سے نہیں بچ سکے گا، کہ نہیں 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 نہیں، میں کہیں ادھر چڑھ دے گا۔ اللہ نے پھر کیسا تباہ کیا اس کو، پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے تڑپے بیٹے کے لیے، اللہ کا نہیں نہیں، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے آل میں شامل کر دے، جس کو چاہے نکال دے، اس رب کی مرضی ہے۔ تو بھائیو، آپ سے یہی گزارش کرنی تھی، کیا میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ امام حسین کی باتیں کریں، امام حسن کی باتیں کریں، آل رسول کی باتیں کریں، ان کی مولا علی کی باتیں کریں، صحابہ کرام کی باتیں کریں، یہی ایمان کے ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا، ورنہ مال کوئی نہیں ہمارے ترازو میں، ہم خالی پڑے ہیں، کھورے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، لیکن جتنا ہو سکتا ہے آل رسول سے محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے قیامت کے دن یہی ہمارے کام آئے گا، اور آپ سب سے کہنا چاہوں گا جو آل رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ باہر جاتے ہیں، ان کی عورتیں باہر ننگے پاؤں جا رہی ہے، بغیر برقعے کے جا رہی ہے، اور میرے بھائی توبہ کرو، کیسی عورتیں ہیں جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی اپنے آپ کو کہلاتی ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ، اماں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اماں فاطمہ تو وہ ہستی ہے جو کہتی ہے مجھے رات کو دفنانا، میرے کفن پہ بھی کسی غیر آدمی کی نگاہ نہ پڑے، میرا کفن بھی کوئی غیر آدمی نہ دیکھے، وہ اماں فاطمہ ہے۔ وہ اماں فاطمہ قیامت جب آئے گی اپنی سواری پر، حکم ہوگا سارے اپنی نظروں کو جھکا لو، سارے اپنی نظروں کو جھکا لو، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سواری یہاں سے گزرے گی، سب کو اعلان کیا جائے گا کہ سب اپنی نظر جھکا لو، وہ تو ایسی پاک دامن عورت، اور جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ نہیں جو روڈوں پہ نکل کے آ گئی بغیر برقعے کے، بغیر دوپٹے کے، اور مردوں سے مذاق چل رہا ہے، اور محرم کا نام دیا ہوا ہے کہ ہم عاشق حسین، نہ اس کا نام عاشق حسین نہیں ہے میرے بھائی، جو نماز نہیں پڑھا وہ حسین کا عاشق نہیں ہے، جو سچ نہیں بولتا وہ حسین کا چاہنے والا نہیں ہے، جو حرام کھانا نہیں چھوڑتا وہ حسین کا عاشق نہیں ہے، جو والدین کی خدمت نہیں کرتا وہ حسین کا عاشق نہیں ہے، وہ حسین کا عاشق نہیں ہے، جو اپنی نظروں کو نہیں جھکاتا وہ حسین کا عاشق نہیں ہے، جو اپنے کانوں کو غلط استعمال کرنا نہیں چھوڑتا وہ حسین کا عاشق نہیں ہے، جو اپنے ہاتھ پاؤں کو غلط استعمال کرنا نہیں چھوڑتا وہ حسین کا عاشق نہیں ہے، جو حرام خان سے نہیں بچتا وہ حسین کا عاشق نہیں ہے، وہ گناہوں سے نہیں بچتا وہ حسین کا عاشق نہیں ہے۔ امام حسین کا عاشق تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے وقت پر، جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھے، محمد علی محمد درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھے کہ جب ہی نجات ملے گی،
آل رسول سچی محبت کرے ان کی بڑی شان ہے۔ اور کربلا میں کتنا ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، امام حسین نے خطبہ دیا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے، کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے؟ میں وہ حسین ہوں جس کے ماتھوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیے ہیں، میں وہ حسین ہوں جن کی آنکھوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہے، میں وہ حسین ہوں جن کے ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما ہے، میں وہ حسین جس کو نبی نے گالوں پہ چوما ہے، میں وہ حسین کے سینے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما ہے، میں وہ حسین جس کے ہاتھوں کو چوما ہے، جن کو پاؤں کو چوما ہے، میں وہ حسین ہوں جن کے ساتھ نبی نے کھیلا ہے، میں وہ حسین ہوں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار کیا ہے اور مجھے گلے سے لگایا ہے، میں وہ حسین ہوں جن کے ہونٹوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما ہے، میں وہ حسین جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعاب جھوٹا میں نے پیا ہے، اللہ کے نبی کا لعاب پاک مبارک میرے منہ میں گیا ہے، تم میری کیوں عظمت کو بھول گئے، تم میری شان کو کیوں بھول گئے؟ لیکن بدبخت پر تو بس پیسہ سوار تھا اور سلطنت قائم تھی، لیکن ان کا نام مٹ گیا۔ حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، یزید پلید ملعون کی حکومت تھی بس ایک پل کی، صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا۔ میرے سچے محب رسول بنے، سچے اہل بیت بنے، ان سے محبت کرنے والے بنے، یہی کام آنا ہے، اور ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے آنکھ لگی تو امام حسین جب اٹھے تو مسکرانے لگے۔ بہن زینب کہنے لگی بھیا بھائی حسین آپ مسکرا رہے اس موقع پر جب سامنے کفار کافر کھڑے ہو رہی بدبخت خنزیر کھڑے ہوئے اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں بدبخت لوگ منافقین لوگ، اور آپ مسکرا گئے؟ کہا میں کیوں نہ مسکراؤں، میرے خواہ میں نانا جان آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور کہا بیٹا گھبرانا نہیں ہے، ہم تیرا انتظار کرے، تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم تیرے استقبال کے لیے کھڑے، ثابت قدم رہنا۔ حسین تو وہ ہے چاہتا تو کربلا سے چلے جاتے، نہیں، انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا۔ حسین تو وہ ہے جسے سر نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، حسین تو وہ جس کا خون سب سے زیادہ پاکیزہ تھا، سب سے زیادہ عمدہ تھا، سب سے زیادہ خوشبودار تھا، وہ خود بھی خوشبودار تھا۔ حسین وہ ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ قیمتی بنایا تھا، ابھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بنایا تھا۔ حسین تو وہ ہے جسے کربلا میں بھی نماز کو نہیں